خواتین نے جہاں مردوں کے معاشرے میں ہر میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، وہیں خواتین رائٹرز نے اردو ادب کو کئی شاہکار دیے ہیں۔ ان خواتین نے قلم اس وقت اٹھایا جب عورت کا گھر سے نکلنا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خواتین مصنفین کی تعداد میں اضافہ تو خوب ہوا، لیکن ان کا کام اپنی سینئرز کو مطمئن نہ کر سکا۔ پہلے جب لکھا جاتا تھا، کوئی چیز تخلیق کی جاتی تھی، افسانہ یا ناول، اس میں رائٹر کے مشاہدات ہوتے تھے، تجربات ہوتے تھے، سچائی ہوتی تھی۔ اب اس سب چیز کے اندر جو ہے میں شامل ہو گئی ہے۔ آدمی اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتا ہے، اپنی نمائش کرتا ہے، یعنی لکھنے والی ہیں خاص طور پہ۔ آج کے دور میں خواتین رائٹرز کو ان مشکلات کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑ رہا جو پہلے کسی زمانے میں خواتین مصنفین کو کرنا پڑتا تھا، لیکن ناقدین کے مطابق ان کا کام پھر بھی نمایاں نہیں ہے۔ پرانے زمانے کی عورت جو لکھتی تھی، ایک تو یہ کہ اگر 100 عورتیں ہیں تو ان میں سے کوئی ایک لکھنے والی ہوگی۔ اب آج کے دور میں اگر 100 عورتیں اکٹھی بیٹھی ہوں گی تو اس میں کم از کم 60-70 لکھنے والی ہوں گی۔ سننے والوں کا مجمع کم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کسی مشاعرے میں بھی دیکھ لیجئے کہ اس میں کہنے والے زیادہ ہوتے ہیں، سننے والے کم ہوتے ہیں۔ دور حاضر کی خواتین مصنفوں کو یہ بھی گلا ہے کہ اب مصنف کی وہ قدر و قیمت نہیں رہی جو پہلے کبھی ان کا خاصا تھی، اور وہ یہ بھی تسلیم کرتی ہیں کہ ان کی سینئر رائٹرز کے انداز تحریر میں ایک خاص کشش تھی۔ مارکیٹ میں دڑا دڑ ناول، افسانے، کتابیں آ رہی ہیں، اسی انداز سے ہم ان کو جلدی جلدی بھول بھی جاتے ہیں۔ جن خواتین نے پہلے کام کیا ہوا تھا، وہ ایک مقصد کو آگے لے کر چلی تھیں، وہ پوری ایک نسل کی اور اپنے معاشرے کی ارد گرد کی کہانیاں لے کے چلتی تھیں۔ آج کل ہمیں ہمارے معاشرے کی کہانی تو نظر ہی نہیں آ رہی۔ کمپیوٹرائز زمانے میں جہاں ایک سی ڈی 20 سے 25 روپے میں دستیاب ہو، وہاں 250 روپے کی کتاب خریدنے کا رجحان یقیناً بہت کم ہوگا۔ ایسے میں اچھے پڑھنے والے نہیں ہوں گے تو اچھے لکھنے والے کہاں سے آئیں گے؟ اردو ادب میں خواتین رائٹرز کا ہمیشہ سے اہم کردار رہا ہے، لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی نے قاری کے ذوق مطالعہ پر برا اثر ڈالا ہے۔ کیمرہ مین طاہر مغل کے ساتھ نادیہ بخاری، وقت نیوز، لاہور۔